دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، اور تو جس کی انتظار میں کلیسیا ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرتی رہتی ہے، اے باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بچوں کو بڑی فضیلت بخشی ہے کہ خداوند تو جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، تجھے ساری دنیا کا خالق، مالک اور پروردگار خدا ہے، اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ خدا جس پاک اور پوتر خون سے تو نے ہمیں اس رشتے میں باندھا ہے، منت کرتے ہیں کہ اس پاک اور پوتر خون کا احساس ہمارے اندر پیدا کر، تاکہ خداوند ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیری محبت اور تیرے پیار کا احساس کر کے اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی پیدا کرے جو خداوند تو چاہتا ہے۔ خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب جب تیرے بچے سب مل کر تیرے حضور جھکتے ہیں تو قادر خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ اس وقت ہے خداوند سچ مچ تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اور اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند ہم تیرے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں، منت کرتے کہ خداوند اپنے شفقت بھرا ہاتھ بڑھا، اپنے بچوں کو خداوند اس مہلک وبا سے بچا۔ خدا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، بارہا اے خداوند تیری طرف سے ہمیں آگاہی ملتی رہی ہے، لیکن اے خداوند ہم نے تیرے کلام کی پرواہ نہیں کی، ہم نے تیری آواز کو نہیں سنا۔ اے خدا منت کرتے ہیں کہ تو جو رحیم و غفور خدا ہے، اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنے بڑے فضل سے خداوند اپنے بچوں کے گناہ کو معاف کر، تاکہ خداوند تیری شفقت اور تیری مہربانی سے یہ وبا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خدا ان کی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور تقصیروں کو معاف کر۔ خدا منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہر روز اپنے لیے اور اپنے جلال کے لیے خداوند ہمیں تیار کر، تاکہ ہمارا وجود تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ خدا یہ بچے جو کل کو تیری آنے والی کلیسیا ہیں، تیرے بدن کا ایک فعال حصہ بننے والے ہیں، منت کرتے خداوند ابھی سے انہیں اپنے ہاتھ میں لے، تاکہ خداوند جیسے جیسے یہ خون اور گوشت میں بڑھتے ہیں، تیری پہچان، تیری محبت اور تیرے عرفان میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، اپنے پاکوں کا مسح دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 18 اس کا 30 حصہ، آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچاوے گا۔ زبور نمبر 18 اس کا 30 حصہ۔ بچاوے گا
ਵਧਾਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਏ खुदावंद की तारीफ़ करते हुए हम एक और सबूत गाएंगे। सबूत नंबर 91 उसका दूसरा हिस्सा। यार अब तू मेरी पला है सो तू ही मेरी जान, खुदावंद दे विच रहती है वो तेरा है मकान। सबूत नंबर 91 उसका दूसरा हिस्सा। रब तू मेरी बना है तो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी बना है तो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच
خداوند کی زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت کے آخر تک۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت کے آخر تک، اور اس ورد خانے میں مسز انیلا عامر ہماری معاونت فرمائیں گی۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت پرانے عہد نامے میں سے یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں نے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی اور راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو انہیں 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی 5 کتابیں توریت کی کتابیں، پھر اس کے بعد یشوع سے لے کر آسر تک 12 کتابیں جن کو ہم تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 کتابیں جن کو شاعری یا حکمت کی کتابیں کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 17 کتابیں جن کو صحائف الانبیاء یا نبیوں کی کتابیں کہتے ہیں۔
اس گروہ بندی میں دوسرا حصہ تاریخی کتب کا آتا ہے جو یشوع سے لے کر آج تک آتا ہے۔ ان 12 کتابوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں انتہائی اونچ نیچ، مد و جزر اور اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور پھر انہی 12 کتابوں جن کی تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں ان کا آغاز ہی بڑا خوفناک ہے۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے ہیں، 40 سال کا سفر کرتے کرتے موسیٰ کی قیادت میں یہ یردن کے مشرق کی طرف آئے۔ سچویشن کا ذرا آپ اندازہ کر کے دیکھیں، 40 سال پہلے جس گھر میں چاہے وہ غلامی کی حالت میں رہتے تھے وہ گھر نہیں رہا، آگے جس گھر میں جانا ہے اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے، اگر داخل ہونا بھی چاہتے ہیں تو وہاں 31 بادشاہیاں ایسی تھیں جب تک ان کو وہ فتح نہیں کر لیتے تھے وہ آزادی، وہ ملک معاہدہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر جب ہم گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جاسوسوں کو اس علاقے میں بھیج تاکہ وہ سارا حال دریافت کریں، اور گنتی کی کتاب کے 13ویں باب میں ان کی واپسی پر رپورٹ دی گئی ہے، اور رپورٹ میں آ کر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اتنے جابر ہیں، قاداور ہیں، جبار انہیں کہا گیا ہے، اور پھر ایک بات بڑی خصوصی طور پہ لکھی ہے، وہ ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو ہی کھا جاتا ہے۔ وہ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں ان کے سامنے ہم ٹڈوں کی طرح چھوٹے قد والے بہت کمزور سے لوگ نظر آتے ہیں۔ قیادت کے لحاظ سے دیکھیں، موسیٰ مر گیا ہے، یشوع جس کو خداوند بار بار کہہ رہا ہے، جس کو انہوں نے قائد بنایا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ خدا کو بھی 3 بار کہہ کر تجھے منانا پڑا ہے کہ تو ان کی قیادت کر۔ جن سرکمسٹانسز میں یہ سارا آغاز ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس بڑے لاکھوں کے قافلے کو موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، تو خوب کامیاب ہوگا، تو اقبال مند ہوگا، لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک تیری حد ہوگی، اور کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف ساری سچویشن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا گھر نہیں، آگے جا نہیں سکتے، 31 بادشاہیاں ہیں جن کو فتح کرنا ہے، قائد جو بڑا مرد خدا تھا وہ مر گیا ہے، اور ایک طرف یہ آواز آ رہی ہے، تو لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک تو قابض ہوگا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سچ مچ ایسا ہی ہوا۔ یشوع کی کتاب کو پڑھیں تو 31 کی 31 بادشاہیاں انہوں نے یکے بعد دیگرے فتح کر لی۔ یہ لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور آزادی سے اپنے اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو خوف زدہ تھے جن کے سامنے موت منڈلا رہی تھی، انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ سچ مچ جو کچھ آواز خداوند کی طرف سے آئی تھی بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے؟ انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ نمبر 1، خداوند کے وعدے پر یقین کیا ہے۔ خداوند کہتا ہے حوصلہ رکھ، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔
دراصل اس کے معنی بنتے ہیں کہ موسیٰ تو وہ ڈرپوک آدمی ہے جس نے ایک قتل کیا اور فرعون کے ڈر سے وہ بھاگ کر 40 سال تک مدیان میں رہا، لیکن یہی موسیٰ آ کر فرعون کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اپنی باتیں منواتا ہے۔ یہی موسیٰ ہے جس نے اپنا عصا بڑھایا اور بحر کلثم کو دو حصے کیا۔ یہی موسیٰ ہے جس نے چٹان پر اپنا عصا لگایا اور پانی بہہ نکلا۔ یہی موسیٰ ہے جو اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور جب تک ہاتھ اوپر رہتے ہیں بنی اسرائیل کو فتح حاصل رہتی ہے۔ خداوند کہہ یہ رہا ہے موسیٰ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اگر موسیٰ نے جو کمالات دکھائے ہیں اس وجہ سے ہیں میں اس کے ساتھ تھا، میری طاقت میری قدرت میں اس کے ساتھ تھی۔ اب خداوند ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری طاقت سے وہ بڑے دشمن ہوں گے، بڑے بادشاہ ہوں گے، لیکن مجھ سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اس لیے میری اس بات پر یقین کرو، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تمہارے بھی ساتھ رہوں گا۔ اور سچ بات یہ ہے اگر انہوں نے ان تمام بادشاہیوں پر فتح حاصل کی ہے، آزادی کا سانس لیے ہیں، اس علاقے پر قابض ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ خداوند ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی میرے عزیزو، آج بھی جب ہم خداوند کے وعدے پر یقین کریں گے اور اس بات کا احساس کریں گے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن بڑا نہیں ہے، کوئی وبا بڑی نہیں ہے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں یشوع کے بھی ساتھ رہا، میں داؤد کے ساتھ بھی رہا، میں سلیمان کے ساتھ بھی رہا، میں تیرے بھی ساتھ بھی ہوں، کیونکہ میں کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے بائبل کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو خداوند ایک بڑے لاجک کو بتاتا ہے کہ خداوند کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو خداوند اپنی وعدے میں سچا ہے، لیکن کب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ جب خدا نے ایک نقشہ دیا، موسیٰ سے کہا کہ تو اس طریقے سے خیمہ اجتماع بنا، جب خدا کے معیار کے مطابق وہ خیمہ اجتماع تیار ہوا تو کہنا نہیں پڑا بلکہ ابر اپنے آپ اس خیمے میں، یعنی خدا کی حضوری آ گئی، خدا اس خیمے میں آ گیا۔ کئی سالوں کے بعد سلیمان نے جب ہیکل بنائی، 7.5 سال میں خدا نے جو نقشہ دیا تھا اس کے مطابق اس نے ہیکل کو تیار کیا۔ جب تیار کر لیے ہیں ہیکل کو مکمل طور پر خدا کے نقشے کے مطابق، تو اپنے آپ خداوند کا ابر وہاں آ گیا۔ مانگنا نہیں پڑا، کہنا نہیں پڑا، بلکہ خداوند نے جب دیکھا کہ میرا خیمہ میری ہیکل تیار ہو گئی ہے میرے کہنے کے مطابق، میرے معیار کے مطابق، ابر اپنے آ گیا۔ اور وہی خدا آج جب مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تو اس مقدس میں خداوند آئے گا، ڈیفینیٹلی خداوند آئے گا، لیکن اس وقت جب اس خیمے اس مقدس کی تیاری خداوند کے معیار کے مطابق ہوگی۔ اس لیے خداوند کہتا ہے حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ نے اپنے آپ کو تیار کیا، یشوع تو بھی اپنے آپ کو تیار کر۔ اور آج وہ مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو اگر تو تیار کرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ دشمن چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، وبا کتنی بھی بڑی ہو جائے، یہ وائرس کتنا بھی خطرناک ہو جائے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے عزیزو، انہوں نے فتح حاصل کی
31 بادشاہیوں کو فتح کیا، ملک معودہ کو حاصل کیا۔ اس وجہ سے پہلی بات کہ انہوں نے خداوند کے وعدے پر یقین کیا، اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کیا؟ خداوند نے کہا کہ خیال کر، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ میں نے اپنے پچھلے سرمن میں بھی بتایا تھا کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت دراصل خدا کا معیار ہے، جس معیار پر خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ کھائے یہ نہ کھائے، یہ بولے یہ نہ بولے، یہ سوچے یہ نہ سوچے۔ خدا ہم اپنے معیار کے مطابق اپنے بندوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں غور طلب ایک بات ہے، شریعت کی یہ کتاب، خدا ہم کہہ سکتا تھا کہ شریعت کی اس کتاب کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، ظاہری طور پر بات یہی لگتی ہے۔ لیکن اب خدا یہ کہہ رہا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، مراد یہ ہے کہ دن اور رات کام کرتے وقت اور فرصت کے وقت، محنت و مشقت کرتے وقت اور آرام کرتے وقت، شریعت کی میرے معیار جو ہے وہ ہمیشہ تیرے سامنے رہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں روزے کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اور اگر یہ کہے جب تو روزہ رکھے تو دو کام کر، اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ یا مراد ہے کہ اتنا حصہ اپنے چہرے کو، اب یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے تیرے منہ کے سامنے رہے۔ مراد یہ ہے کہ تیرے حواس جو ہیں، تیرا دیکھنا، تیرا سننا، تیرا چکھنا، سب کچھ میرے معیار کے مطابق ہو۔ میرے عزیزو، تھوڑا سا غور کریں، وہ خداوند جو مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک کام کرنا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے حواس پر غالب رہے۔ تو جو کچھ بھی چکھے، تو جو کچھ بھی سنے، جو کچھ بھی دیکھے، وہ میرے معیار کے مطابق ہو۔ اور آج جب ہم شراب، شباب، طلاق اور کثیر ازدواج کا رواج اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ یہ ساری کی ساری ہماری عادات، ہماری روشیں خداوند کے معیار کے مطابق ہیں؟ اگر یہ خداوند کے معیار کے مطابق ہوتی تو خداوند کبھی نہ کہتا یہ کھانا ہے یہ نہ کھانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی عقل، اپنی سوچ کو، اپنے حواس کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا ہے اور اسپرچولائز کر کے اس قسم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہمیں پرواہ کسی قسم کی نہیں ہے۔ آج بھی وہ خداوند چاہتا ہی ہے کہ شریعت کہ یہ کتاب یعنی میرا معیار تیرے منہ سے، تیرے حواس سے الگ نہ ہو، دن رات اس کے مطابق تیرا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے ایک اعلیٰ انسانیت کا درس دینے کی خاطر اس دنیا میں 3 سال پبلک منادی کی۔ صلیب تک اس نے ایک بات کہی، معاف کرنا، معاف کرنا۔ ہم کہاں معاف کرتے ہیں؟ ہماری تو جو کچھ بھی ایجادات ہیں ان میں اکثریت ان باتوں کی ہے جہاں ہم انسانوں کو ہلاک کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے بٹن دبائیں گے، اتنی دوری پہ یہ میزائل اپنے ہدف کو پہنچے گا، اتنا نقصان کرے گا۔ کیا یہ خداوند کا معیار ہے کہ تیری ایک گال پہ کوئی تماچا ماری تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے؟ کیا یہ اس معیار کے مطابق ہے کہ تو 7 کے 70 بار تو اپنے بھائی کو معاف کر؟ میرے عزیزو، جب خداوند کی شریعت، خداوند کا معیار، خداوند کی سوچ، خداوند کا معیار ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، کس بارے سے ہم بچ سکیں گے؟
آج وہی خداوند مجھے اور آپ کو کہتا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا تجزیہ کریں۔ وہ ان کے سامنے ٹڈے معلوم ہوتے تھے، وہ کثیر تعداد میں تھے، لیکن میں نے یکے بعد دیگری ان کو تمام تر علاقے پر غالب کیا، فتح بخشی، آباد کیا۔ وہ اپنی کھیتی باڑی آزادی سے کرتے تھے، آزادی کا سانس لیتے تھے۔ آج بھی وہی خدا ہے، لیکن کیوں آج پوری دنیا میں کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مسجد میں جاتا ہے، مندر میں جاتا ہے، گردوارے میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، سب کے سب بند ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے خدا پوری دنیا کے طور طریقے سے ناراض ہوا ہے۔ کسی مذہب میں بھی اسے اپنا معیار نظر نہیں آ رہا۔ وہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اگر تم آج بھی میرے وعدوں پر یقین کرو اور میری شریعت کو دن رات میرے معیار کو اپناؤ، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کوئی وائرس تمہاری طاقت سے تو بڑا ہو جائے گا، تمہاری ٹیکنالوجی سے تو بڑا ہو سکتا ہے، تمہاری عقل سے تو بڑا ہو سکتا ہے، تمہاری سائنس پر سے تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، وہ خداوند کے معیار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو بچ رہے ہیں۔ لیکن خداوند جتنے بھی ہم زندہ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کوئی زندگی پاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک موعودہ میں جو نیا یروشلم ایمانداروں کا ملک موعودہ ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میرے معیار کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ۔ تمہارے رویوں سے، تمہاری روزمرہ زندگی سے میرے معیار کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ خداوند اپنے باتوں میں سچا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میرا طرز زندگی، میرا رویہ، میری سوچ کیا ہے، اور اگر خداوند کے معیار کے مطابق ہے تو کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اس لیے جہاں ہم انسانی سوچ کے مطابق بے شمار اپنی تدابیر کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹنس رکھ رہے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، گلوز استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار ایسے کام کر رہے ہیں، وہاں اگر سب سے بڑی اس تدبیر کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قادر خدا ان کو بڑی بڑی وباؤں سے بچائے، مجھے اور آپ کو اس وائرس سے نہ بچائے۔ میری دعا ہے کہ خداوند جہاں باقی اپنی تدابیر کرتے ہیں، وہاں اس تدبیر کو بھی، خداوند کے اس فارمولے کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم لاکھ تدبیریں کریں، لیکن 127 زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اس لیے آؤ اپنے آپ کو جانچے پرکھیں، اور جن جن زندگیوں کے اندر خداوند کا یہ معیار نہیں ہے، ان کے حواس ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کی سوچ خداوند کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اپنی زندگی میں وہ تبدیلی پیدا کریں۔ قادر خدا آج بھی بڑی سے بڑی وبا اور بڑی سے بڑے وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے پاک کلام کو پڑھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ تیرا کلام سچا ہے، لیکن جہاں ایک خداوند اس پر یقین کرنے کی بات آتی ہے، جہاں اسے عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے، ہم انسانی ہتھ کنڈوں کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم انسانی تدابیر کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں۔
اس لیے خداوند ان تمام انسانی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں جھنجھوڑ، ہمیں شعور بخش، تاکہ خداوند اس بڑی کمزوری کو جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے اس کو بھی پورا کریں، تاکہ خداوند تو قادر خدا جو ہر بیماری، ہر وبا، ہر پریشانی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے تو موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ تھا، تو ہمارے ساتھ بھی ہو، تاکہ خداوند کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے نزدیک نہ آ سکے، ہماری ساری کبھی کمزوری کو دور کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔